سر آج کی کمیٹی کی کارروائی کیا تھی اور کن کن جو سرکاری افسران ہیں آپ نے ان کو سمن کیا یہ بتائیے گا۔ آج جو ہم نے کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی یہ سو موٹو ایکشن تھا جو کہ میرا یعنی چیئرمین کی طرف سے تھا، اور اس میں جو بیسک بات تھی وہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹرین جو یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جس طریقے سے جو ہے ایکشن لیا جا رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے میٹنگ میں آج ڈی جی ایف آئی اے کو، آئی جی پولیس کو، ڈی آئی جی پولیس کو اور چیف کمشنر کو بلایا تھا۔ ان کی عدم موجودگی میں یہاں پہ اظہار بھی کیا گیا اور تشویش بھی کی گئی اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا، نہ صرف میری طرف سے بلکہ تمام جو ہمارے ممبران ہیں ان کی طرف سے۔ ابھی ہم نے ان کو پیر کے دن 3 بجے ان تمام لوگوں کو سمن کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور ہمارے جو پارلیمنٹرین بھائی ہیں یا جو بھی پاکستانی ہے اس کے ساتھ جو اس طریقے کے ناروا سلوک ہو رہے ہیں ان کے متعلق آ کے تفصیل بیان کریں، اس کی ریزنز بیان کریں کہ کس طریقے سے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا کہ جو ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، وارنٹ کے بغیر گھسا جا رہا ہے، اور ایک طریقے سے یہ ایک بنانا اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ سر اگر وہ پیر کو نہیں آتے وہ افسران تو پھر کیا ہوگا سر؟ پھر ہم اس کے لیے جو ہماری کارروائی ہے، ہماری رول 187 ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے پریویلیج موشن ہم موو کر سکتے ہیں، اور پریویلیج موشن میں کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس جو اختیارات ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے، کیونکہ پارلیمان کی اگر جو ہے اس میں مداخلت کی جاتی ہے، اس کو صحیح طرح سے نہیں چلایا جاتا، اس پہ ہمارے پاس اختیارات موجود ہیں، اس کو استعمال کیا جائے۔ محسن صاحب ایک سوال کا جواب دینا، ڈی آئی جی کو اور ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکیاں دینا یہ درست بات ہے؟ نہیں جی، دیکھیے ایک دھمکی دینے کی ایک بات ہے اور ایک جو ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دھمکی تو اگر آپ سمجھتے ہیں دھمکی تو نہیں ہے، تو کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، قانونی ایکشن بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، ہم اس کو ضروری دھمکی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ تو آپ نے زیبا چودھری کو بلا کے سنا کہ کیا گزری؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی اس کے لیے تو اس کو بتا دیا گیا ہے، وہاں پہ بھی جو کہا گیا ہے اس طرح سخت الفاظ نہیں تھے جن کے اوپر کورٹ نے اتنا بڑا ایکشن لیا۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کو ایک دھمکی تو نہیں دی گئی تھی، یہ کہا گیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے آلریڈی اس کے اوپر ٹارچر ہوا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو جو ہے ضمانت نہیں دی جا رہی، اس کے بعد اس کو کسٹڈی دی جا رہی ہے ان کے پاس، تو یہ مسئلہ ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی تھی، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے تو جب انہوں نے ریگریٹ پیش کر دیا خان صاحب نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔